بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور مسئلے پر بات کریں گے۔ کئی دفعہ ہم ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ ہمارے متضاد خواہشیں جو ہمارے ٹکراؤ کا سبب بنتی ہیں، مختلف سوچیں، مختلف جو ذہن میں جو دو راہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کنفلکٹ، یعنی کسی ذہنی کشمکش، کوئی قوت فیصلہ نہ کرو، کشمکش میں شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کریں یا وہ کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ تو یہ کنفلکٹ ہے، ہمارے رویوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جس سے فرسٹریشن، جس کو کہتے ہیں فرسٹریشن ہوتی ہے، جنجناہٹ، اور جس کو کہتے ہیں کہ سٹپٹا جاتے ہیں ہم، اور ہمیں اگریشن، غصہ، چڑچڑاپن، ہماری فیملی، ہماری سماجی، ہماری کاروباری جو زندگی ہے اس کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ یہ کنفلکٹ یا کشمکش اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے مقصد میں کلیئر نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہماری ایبیلٹیز کیا ہیں۔ تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہم سوچ ہماری کچھ ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کر کچھ سکتے ہیں لیکن چاہتے کچھ اور ہیں۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، فرض کیا اس کے ایف ایس سی میں نمبر ہے 600، اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے، میں نے تو انجینئر بننا ہے، یا میں نے کسی اور ایسے ہائی جو میرٹ پروفیشن ہے اس میں جانا ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، اور وہ ایک کشمکش میں آئے گا کہ میں کیسے جاؤں، کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں۔ پھر وہ اپنی ایبیلٹیز، اس کو پتا ہوگا کہ میری ایبیلٹیز اتنی نہیں ہے لیکن وہ جانا چاہتا ہے۔ تو اس کی یہ متضاد سوچیں کہ جاؤں نہ جاؤں، اسی طرح کوئی کام ہے یہ کروں نہ کروں، تو اس میں پھر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ جی ہم اس کنفلکٹ کا شکار نہ ہوں اور فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو ہماری صلاحیتیں ہیں اس کا ہمیں پورا ادراک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنی ایبیلٹی ہے ہم میں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب ایک جا ہمارے جو بچے اس چیز کا شکار ہیں ان کی ایبیلٹیز کیا ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ اتنا ذہین نہیں ہے، اب وہ اگر ایک سادہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں پروفیشنل اس میں یہ محنت کرو، تو وہ ایک کشمکش کا شکار ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی جو توانائی ہے یا جو اپنی حیثیت ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنے حالات اور سماجی جو ویلیوز ہیں، فیملی کے جو حالات ہیں، ان کے مطابق جو نا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اس کو بس جو خواہش ہے اس کو بس اس کے پیچھے لگ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہمیں یہ ایسی سچویشن پھر اگر ہو تو اسے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی کنفلکٹس آ جاتے ہیں یا کشمکش آ جاتی ہے جس سے ہم پھر کہتے ہیں اچھا چھوڑو، نہیں ابھی نہیں، پھر سے نہ، اس کا دیکھیں کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس کو بہتر انداز میں ہم آگے چل سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی کارکردگی اور آپ کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ یہ ہے کہ اپنے خاندان سے، ٹیچر سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، اور صاحب دانش و عقل و دانش جو لوگ ہیں ان سے آپ ڈسکس کریں، ان سے مشورہ کریں، صرف اپنی ہی سوچ پہ نہ رہیں۔ دوسرا پھر آپ دوسرے لوگوں سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے جو اچھے مشورہ دینے والے ہیں، جو کوئی ادارے ایسے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ اور لیکن مین چیز وہی ہے کہ جی سوچ کو حقیقت پسندانہ رکھیں اور صحیح طریقہ اپنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی میں نہ پھنس جائیں، ایگو سینٹرسٹی جو کہتے ہیں نا، اس میں نہ پھنس جائیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، میں تو اسی لائن پہ جاؤں گا۔ وہ پھر آپ دیکھیں، ایک ہے فرض کے جیسے میں نے مثال دی کہ ایک وہ پروفیشنل کالج میں جاتا ہے، اس کی ایبلٹیز اتنی نہیں ہے، لوگ آج کل بہت ہائی میرٹ ہیں اور وہ محنتی اور آگے اور ذہین، وہ وہیں پھر رل جائے گا، اس میں ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے ہوتا ہے کہ اس کو اور ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ اپنی ایگو نہیں، مطلب حقیقت پسندانہ سوچ ہونی چاہیے، اور مثبت سوچ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں سوچوں اور خیالات اور اس کے مطلب کہ اپنے گول جو ہیں، جو مقصد ہیں، وہ حقیقت پسندانہ سیٹ کریں۔ اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، یا یہ خواہش
مطلب کہ دو خواہشیں ہیں نا، ایک رائٹ ایک لیفٹ، آپ سمجھتے ہیں نہیں بھائی آپ کی خواہش ہے رائٹ پہ اور وہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو لیفٹ چننا پڑتی ہے، تو پھر آپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلدی ڈس ایگریمنٹ کر لیں کہ کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے، میری خواہش وہ ہے لیکن میں نے اس طرف جانا، مطلب کہ آپ کو محنت پوری کرنی چاہیے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، حقیقت پسندانہ سوچ رکھیں اور اپنے دوستوں عزیزوں گھر والوں کے مشورے کو سنیں، مشورہ کو اچھا دیتا ہے تو اس کو مانیں، اور پھر جو پوری محنت کر کے پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، کیا کئی بات قدرت آپ کے لیے بہتر جو راستے چنتی ہے اور انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔